ایک بار پھر نئے ویڈیو کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کے سامنے ایک مسلم بہن کا سوال یہ ہے، وہ مسلم بہن سوال یہ کر رہی ہے کہ کیا عورتوں کی عزت و احترام اسلام میں کم ہے؟ وہ اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ناقص العقل فرمایا گیا۔ کیا واقعی کم دماغ کم عقل والی ہوتی ہیں عورتیں، یا عورتوں کی اسلام میں عزت کم ہے، یا عورتوں کی اسلام میں اہمیت کم ہے، یا عورت مرد کے مقابل نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ہماری سہیلیاں غیر مسلم ہیں یا ایسے ہی دوسرے مذاہب کی لڑکیوں سے لے کر ہم جب اپنا کمپیرن کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی ہمارے دھرم میں پھر اتنی عزت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر ابھی تک ہم تمام مولویوں کی تقریر سن چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں اطمینان بخش سوال نہیں ملا ہے۔ ایسا کوئی مطمئن جواب دے دیں یا ہم کو ایسا سمجھا دیں کہ ہم کو احساس ہو جائے کہ واقعی عورتوں کی بھی بہت زیادہ احترام اسلام میں ہے، عزت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک ہے سب سے زیادہ آدھے دماغ جو عورت کو کہا گیا ہے، تو میں نے آپ کے چینل پر دیکھا، لیکن آپ نے کبھی بھی اس پہ پوری طرح سے ایکسپلینیشن اس طرح سے نہیں دی کہ مجھے سیٹسفائیڈ آنسر مل جائے یا میں ایک سیٹسفیکٹری جواب ہو اور میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں۔ اچھا، پھر تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، تو ٹھیک آپ ٹھیک اگر وہ ٹھیک ہے۔ ایکسپلین کرنا تو چاہیں آپ تو کا ہو اصل سکتا ہے مسئلہ میرے یہ ہے، سامنے رہوں آپ کا اصل مسئلہ اور یہ میں ہے ہمیشہ کہ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں عورتوں کو آدھی دماغ والا بول دیا۔ میرے مسئلے صرف عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں۔ مجھے I understand۔ ایک اور بات آپ سے سوال کرنا ہے۔ جی دیکھیں، آپ مسلمان ہیں لیکن آپ میل ہیں، میں فیمیل ہوں۔ ہمیں اچھا لوگ حضرت پہلے ایک سارے سوال کا ہندو جواب دے دیں۔ سسٹر آپ ساتھ رہیے گا، حضرت پہلے اس بات کا جواب دے دیں تو پھر ترتیب سے چلتے ہیں۔ سسٹر کو اسپیشل ٹائم دے دیتے ہیں۔ جی نہیں میں ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا کیس سمجھ لیں نا۔ وہ آپ کیا کہنی تھی؟ کیری آن سسٹر صبا، سوری جی۔ جی ہاں، میں آپ سے یہ میں کہہ رہی میل ہوں، آپ ہوں، فیمیل ہے جی۔ پھر مجھے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا نا بینگ مسلم کہ یہ مومنہ ہے، اس کو تو 3 طلاق دے کے اس کا شوہر فارغ کر دے گا، اس کے ساتھ تو اس کا بھائی بھی سب کچھ کرتا ہے، اس کے ساتھ تو اس کا ماموں چاچا سب شادی کر لیں گے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ باتیں پھر ان کی کلیئرٹی کہیں بھی کسی بھی مسلم چینل پر کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو رسپانس نہیں دیں۔ میں نہیں کہہ رہی آپ ان کو پروموٹ کریں، لیکن آپ اتنی اچھی اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ کسی ہندو کا مطلب ان کی جرات ہی نہ ہو کہ وہ کسی مومنہ کو یہ بات کریں۔ دیکھیں، میں نے آج تک زندگی میں میرے کسی کزن نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے بھائی نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہوگی، کسی کزن بھائی نے بھی، جو کہ مطلب میرے فرسٹ کزنز ہیں، سیکنڈ کزنز ہیں، جو بھی ہیں۔ لیکن ہمارا امیج دنیا میں اتنا خراب ہے مسلمان لڑکیوں کا، میں تو حیران ہوں۔ اور پھر 3 طلاق والی بات آپ کرتے ہیں، اس چلے، کو اب بھی میں آپ سے مذہب ایک ہے، سوال کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات ہو جواب گئی اب نہیں آپ کی۔ ملتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اس وقت مسلمان ہیں یا نہیں؟ میں مسلمان ہوں، مجھے دل میں خیال آتا ہے کہ میں مطلب میرے ساتھ تو برا ہو رہا ہے، لیکن میں پھر بھی کیونکہ میری اللہ تعالیٰ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت ہے کہ اگر وہ غلط چیز بھی مجھے لگتی ہے تو میں سوچتی ہوں چلے غلط ہے تو کیا ہوا، ناانصافی برداشت کر لوں۔ لیکن ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہرٹ ہوتا ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے، پھر انسان سوسائڈ کی طرف جاتا ہے، تو بہت اوکے، ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک اور ہے، تو اسی چلے لیے ہم میں یہاں پر آئی ہوں کہ جی چلے ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو آپ نے پوری گفتگو کی ہے نا، مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ اس گفتگو کو خود سے بتائیے ایموشن بیسڈ مانتی ہیں یا ریشنل بیسڈ مانتی ہیں؟ میں نے انہوں نے جو مجھے کچھ ریفرنسز دیے میں نے ان نہیں سے نہیں، پوچھا وہ یا چھوڑ دیجئے۔ جو یہ جو میرے ابھی ساتھ گفتگو ہوئی ہے، ابھی آپ کے سامنے یہ جو آ کے گفتگو ہوئی ہے نا کہ بھئی ہم عورت ہیں، ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور جناب 3 طلاق، میرا بھائی یہ کہہ دے گا فلاں، یہ ساری جو گفتگو ہے، مجھے محبت ہے لیکن میں مان لیتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری جو گفتگو ہے یہ ایموشن بیسڈ ہے کیا یہ ریشنالٹی بیسڈ ہے؟ اگر میں آپ سے ایک بات بولوں سچ، تو اگر میں ابھی تک اسلام میں ہوں تو میں یہ کہوں گی، چاہے اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا گناہ بھی شاید دیں گے، میں ایموشنلی اسلام سے اٹیچڈ ہوں، اس لیے میں اسلام میں ہوں۔ اگر میں ریشنلی سوچوں تو میں اسلام چھوڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایموشنز کے اوپر ہے نا؟ میں یہ بات مان رہی ہوں کیونکہ مجھے ٹھیک محبت ہے تو میں اسلام میں ہوں۔ ٹھیک ہے اگر میں ٹھیک دماغ ہے سے سوچوں ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے وہ اب چیزیں میں ٹھیک لگ رہی ہیں۔ میں اسی کو کہنا چاہ رہا تھا، یہی میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایموشنز زیادہ ہیں، اور ایموشنز کی زیادتی کو ہی حدیث میں جہاں عورت کا آدھی عقل وہ جو ہے نا، وہ آپ کو مرتدوں نے بتایا کہ دیکھو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ناقصات العقل والدین، کہ عقل و دین میں نے ناقص دیکھا،
اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ناقص کا مطلب ہوتا ہے آدھا؟ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اچھا، دماغ میں کمی ہے، مطلب میرا نقص، دماغ کم ہے، اچھا آپ کا نقص کا فل ہے، مطلب، میرا کم نقص ہے۔ کا مطلب آپ کے نزدیک ہوا ڈیفیشنسی، ٹھیک، کس چیز جی، میں؟ دماغ میں۔ دماغ میں۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت عقل مند ہوتی ہے اسی حدیث میں، تو کیا آپ مان جائیں گی؟ جی، یہ بات تو مان جاؤں گی۔ سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ جہاں دنیا بھر کے کروڑوں لوگ آپس میں کنیکٹ۔ اس حدیث میں ایک خاتون نے سوال کیا، جب یہ جملہ آیا تو ایک خاتون کے بارے میں جس کے لیے لفظ استعمال کیا جزلتن، اور جزلتن کے معنی آتے ہیں نہایت عقل مند اور ذہین و فتین۔ اس نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ نقصان عقل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ دیکھو تمہاری گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی تم دو مرد ایک، ہے نا؟ یہ جواب دیا تھا نا؟ جی، اچھا، سوال کرنے والی عورت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عقل مند۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں کیٹیگوریکلی آدھی عقل والی نہیں ہوتی ہیں، چونکہ ورنہ پھر وہ عورت بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے دیکھو ایک آدھی عقل والی عورت نے یہ سوال کیا، اس کو کہا پوری عقل والی انٹیلیجنٹ عورت نے یہ سوال کیا۔ اور جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جواب میں کہا جا رہا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک عورت کے برابر ہوتی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے آپ، سوری ہاں، ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ گواہی میں عورتوں کو دو اور مرد کو ایک کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا چونکہ جو گواہی عدالت میں دی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر کسی سامنے والے کا جو زندگی ہے، اس کی ریپیوٹیشن ہے، اس کا پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اسی کے بارے میں تو گواہی دی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ نے ایموشنلی گواہی وہاں پر دی، چونکہ عورتیں ایموشن میں زیادہ ہوتی ہیں، دے آر یعنی ان میں وہ ایموشنل مرد کے مقابلے میں دے آر مور ایموشنل رادر دین مین، یہ سائیکولوجیکلی ثابت ہے۔ تو جب یہ چیز ہے تو کوئی عورت اگر ایموشنلی ڈریون ہو کر گواہی دے گی تو سامنے والے کی تو لٹیا ڈوب گئی، آپ کے ایموشن ختم نہیں ہوئے۔ اس لیے دو عورتیں لائی گئیں، دو عورتیں عدالت میں لائی جائیں گی تاکہ کراس ایگزامینیشن اور کراس چیک میں آسانی ہو کہ پہلی عورت جو کہہ رہی ہے وہی دوسری کہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں گواہی کے فلسفے کو بیان کیا وہاں یہ ہے کہ انتظل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک غلط بیانی کرے فتذکرہ، تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا تھا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ غلط بیانی کرنا اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایموشن سے ہے کہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا، اس واقعے کو اگر آپ نے ایموشنلی سمجھا چاہا تو وہ الگ انداز ہوگا اس کا، اور اگر آپ اس کو ریشنلی سمجھنا چاہیں گی تو اس کا انداز الگ ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر عورتوں کے ایموشنل ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ریشنالٹی میں کم ہونے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ حضرت کسی بھی عورت کو عقل مند نہ کہا جاتا۔ جی حضرت میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سسٹر ذرا توجہ کیجیے گا۔ آپ نے ایموشنلی آپ کہہ رہی ہیں میں اٹیچ ہوں، ریشنلی سسٹر آپ تھوڑا سا انگلش پڑھ لیتی ہیں، میرے ساتھ چلیے گا۔ جی، ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، ایک بی بی سی کا ہے 25 اگست کا 2005۔ کیا لکھا ہوا ذرا اوپر سے پڑھیں، ایک سروے ہوا تھا اکیڈمکس کا، شروع سے پڑھیں۔ men clever than women claim کون کلیم کر رہا ہے؟ academics کون and کلیم کر رہا ہے؟ claim جی the research shows that men are more intelligent than women۔ جی، اس کے آرٹیکل کو پورا پڑھ سکتی ہیں، یہ ہے ریشنل جواب، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، اوور ٹو یو مفتی صاحب۔ اچھا، آپ دیکھیں اس آرٹیکل سے مجھے معلوم ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ نے اختلاف کیا ہے، لیکن انہوں نے جو اختلاف کیا ہے نا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ جن سائنٹسٹ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے انہوں نے برین سائز کو سامنے رکھ کر کہا کہ بھئی اس لیے انٹیلیجنس میں فرق ہے چونکہ مرد اور عورت کے برین سائز میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کیا آپ انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں؟ سن لیجئے، انٹیلیجنس کی بات ہے نا، وہ کلیور اور انٹیلیجنس کے مین آر مور انٹیلیجنٹ، ابھی وہ دوبارہ آرٹیکل آپ دیکھ لیں تو حالانکہ میں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، یہ سامنے آ گیا۔ Academics in the UK claim that researchers show that men are more intelligent than women۔ ہم نے میں نے اپنی ایکسپلینیشن میں اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ پڑھنے کے بعد سائنس پر سے آپ کا اعتقاد ختم ہو گیا؟
میں نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے. نہیں ابھی آپ کی اسکرین پر تھا نا. مجھے تو اس کا پہلے میں اس کا ریفرنس جی چیک کروں گی, ریسورس جی چیک جی میں کروں گی, پھر ریفرنس دوبارہ میں میں لائیے ایسا چیک کرتا کروں ہوں. لائیے گی, ہاں گڈ پھر میں گڈ دوبارہ دیکھوں ایسا گی کر نا, دیتے ایسے تو ہیں. جی جی نیکسٹ منڈے مان لوں گی. جی 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 دوبارہ لائیے. مسئلہ یہ سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں ابھی آپ سے ریفرنس لے لوں یا جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے ریفرنسز آپ سے مانگ لوں تو میں معذرت چاہتا ہوں میری سسٹر, آپ کے پاس ان کے ریفرنس بھی نہیں ہونے, مگر کوئی بات نہیں, اسلام کا نہیں سودا دیکھیں, سستا ہے, ہم ہم ریفرنس کے بغیر مانتے ہیں. سسٹر نہیں ذرا آپ ریفرنس لے لیجئے گا, ذرا کوئی بات نہیں, دقت ہوگی تھوڑی, بس میرے ساتھ چلیے گا. میں نے وہ میں حدیث ریفرنس دے سننا دیتا ڈاٹ کام پر ہی پڑھی ہے, جی میں جی کوئی جی اپنے جی ہاتھ میں سے اس تو میں نہیں آپ آدھی بول رہی ہوں آپ کو. ریفرنس لیجیے نا, اب ذرا جی سن لیجیے ان کی بات. جی جی سن لے یہ ذرا میں دے رہا ہوں, یہ لنک آ جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو آپ تسلی سے پڑھیں. یہ وومن کے آئی کیو کا ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس میں ہزاروں سٹوڈنٹس جو ہیں والنٹیئرلی اس میں شامل تھے سروے میں. یہ سروے 2005 کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, 25 اگست کا, ٹھیک ہے. تو میں ایک نے چیز یہ دیکھ لیں 2017 کہ کی لیٹسٹ اسٹڈی جی رسمس یونیورسٹی کی, وہ بھی میں نے نیچے تھینک یو کر دی ہے کاپی. تھینک یو تھینک یو. اوکے. تو سسٹر یہ پرائیویٹ جو چیٹ میں آدھی جائیے. عقل, جی اس پرائیویٹ چیٹ میں آپ جا کے سسٹر دیکھ لیجئے گا, ان کو تسلی سے پڑھیں. مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ جی آپ یہ سارے کہنا چاہ ریفرنسز رہے جو ہیں ہیں کہ وہ سارے میڈیکلی یہ میں ثابت بتاتا ہوں ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں وہ سنیں گی تو مجھے آپ کو پتہ چل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مسئلہ یہ سسٹر ہمارا بن گیا ہے, سسٹر قرآن ٹرانسلیشن سے آپ نے پڑھا ہوگا. جی نہیں. ہاں سسٹر بس مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ سارے ریفرنس ہم نے لینے ہیں مفتی یاسر صاحب سے, ٹھیک ہے جی, اور سارے ریفرنس ہم نے لینے ہیں مولویوں سے. یہ بڑی دقت پڑ گئی ہے, ہم نے انکار نہیں کیا, مگر دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے لوگ جذباتی نہیں, طور پر ہی آپ اگر اسلام بات کو مانے سنیے, ہوئے ہیں. سسٹر مجھے سن تو مفتی لینے صاحب دیجیے نا, میں سن تو آپ سے سن ایک لیجیے سسٹر جی ایک سن آپ لیں سنیے ہم نے. جی وہ سسٹر آپ کی مجھے سنیں. بلیم کر رہے ہیں نا کہ سسٹر میں ریفرنس بھی مسئلہ یہ لے بن لوں. گیا ہوا ہے, سسٹر آپ مسئلہ میری یہ بات بن گیا سنیں. ہوا ہے کہ ہم آپ سے لوگوں سن نے لیں. اسلام کو بھی, ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا بھی, اسلام کو جذباتی طور پر اپنایا ہوا ہے. مگر فرق یہ ہے کہ تمام مسلمان الحمدللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مفتی صاحب کی طرح اور دیگر ہمارے بھائیوں کی طرح ایسے موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو جذباتی طور پر نہیں صرف اپنایا ہوا ہے, جذبات کا اپنا ایک مقام ہے, ہم نے ریشنلی بھی اسلام کو پرکھ کر دیکھا ہے. تو مسئلہ یہ ہے اس میں سسٹر قصور ہماری یوتھ کا ہے, پڑھ نہیں رہے یا عامر بھائی, ریفرنسز نہیں پڑھتے, عامر بھائی, ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے. جی جی عامر بھائی ایک منٹ آپ سسٹر میری صاحبہ ایک سنیں منٹ, جسٹ اے پہلے. سیکنڈ, ذرا سسٹر علینا کے لیے جگہ بنائیے. جی سسٹر لینا کے لیے میں جگہ بنا دیتا ہوں. تو یہ سارے معاملات ہیں یار, یہ جو آپ ہمارے ایک دو آپ دوست ہیں مجھے اینڈ کہہ دیں والے. کہ میں پڑھ نہیں رہی ہوں. مفتی اچھا آپ صاحب بات آپ کر کو لیں, میں عاطف یہی ریان بتا موجود رہی ہیں. ہوں. عاطف ریان ذرا سا آپ جو ہے جی سسٹر علینا کی جگہ ہاں بنا دیں. سسٹر کے لیے جگہ بنا دیں. اچھا جی میں تو بنا رہا ہوں, مسئلہ جگہ خالی ہے ویسے حضرت, جگہ خالی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے میں سسٹر علینا. جب آپ نے اسلام کو ریشنلی پڑھا ہی نہ ہو اور پڑھا بھی صرف کٹ میں پیسٹ کے طور پر ریشنلی پڑھا پڑھ ہو رہی کہ ہوں جی تو بھی میں سننا ڈاٹ اسلام کام. سے سسٹر دور ہو رہی بیچ ہوں. میں میں پلیز نہ یہی بولیے, بات شاید کر اسی رہی لیے ہوں. آپ پریشان ہیں, میں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں, مگر سنیں تو صحیح نا. سسٹر آپ آئی ہیں اسی لیے پھر جو آپ جو تھوڑا ریلیکس کرنے کو ایسا مسئلہ. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ, مجھے دوبارہ وہیں سے شروع کرنا پڑتا, آپ ایسے نہ کریں, رک جائیں تھوڑا میری بہن. ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جذبات کے ساتھ اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں اسی جذبات سے پھر اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں. جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو پڑھنے کی توفیق یا پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی, اس کے بعد پھر آ کر کہتے ہیں جی میں ریشنلی سوچوں تو یہ ہو جائے. بھائی ریشنلی کبھی اسلام کو پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا تھا, بھائی چھوڑنے کے لیے پڑھا تھا. اچھا پھر سیکھا بھی ان سے. ہماری بد نصیبی دیکھیں کہ کچھ ہم سے کہا ہوتا, کیا اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا بھی ہوتا. اب آدھی عقل کا لالی پاپ پکڑا دیا ہے, ایکس مسلم نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو لیے لوگ پھر رہے ہیں. جی کزن ماموں چاچا کی پھر رہے ہیں. ہمارے ادنا سے ادنا درجے کی ہمارے مسلمان لوگ ہوں, ان سے آپ پوچھیں وہ ان چیزوں کے جوابات دیتے ہیں. ہم لوگوں نے کتنی بار ان کے جوابات دیے ہوئے ہیں. اب ہمارے لوگ سنے تو پھر نا کتنی بار کہ جی کیا ہے کزن میرج, کیا ہے چاچا ماما کا کیا رشتہ ہے. میں سوال کرتا ہوں, ان ایکس مسلم سے پوچھا جائے جو یہ سارا راگل آپتے ہیں صبح شام, کیا انہوں نے اپنی بھانجیوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, بولیں. کیا انہوں نے اپنی بھتیجیوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, بولیں. کیا انہوں نے اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے جو ہر عورت کے بارے میں بدنام کر رہے ہیں, کی ہے یہ حرکتیں, بولیں نا اپنے منہ سے کہ یہ کرتے رہے ہیں, تب ہم مانیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام یہ کہتا تھا. کم آن. اچھا یہ ساری میری بات. بہت شکریہ. کیسر بھائی نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم اللہ کیسر بھائی, کیا حال چال ہے؟ سسٹر کے لیے جگہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ماشاء اللہ. آپ اگرچہ سفر میں ہیں لیکن آپ نے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. میں سسٹر لینا شیخ جوائن آخری کر لیں ذرا. میٹنگ ابھی بھگتا کے جی میں اہلن. ابھی پہنچا. بس وہ مجھے یہ بھی پتا چلا
کہ सिस्टर एलिना के लिए जगह बन रही है, तो मैंने कहा मैं जल्दी से कब्जा कर लूं जाके। यानी आपने इजराइल कर लिया। अल्लाह अकबर। इजराइल तो में गाली हजरत दे लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। हजरत यहाँ फिर इतराज उठ जाएगा कि देखें लेडीज के लिए जगह खाली हो रही थी कैसर भाई आके बैठने को। जी, तो मेरे ख्याल से इस मसले को देखें, हमारी तरफ से तो हो गया क्लियर कि मैंने हदीस से जो आपको साबित किया सिस्टर सबा, वो ये कि हदीस में इंटेलिजेंस, यानी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि उसमें इमोशंस की बढ़ोतरी को बयान किया गया है कि औरतों में जब वो फैसला करती हैं तो इमोशंस की बुनियाद ज्यादा होती है और रैशनैलिटी की कम होती है। उनको ये नहीं कहा गया कि वो बेवकूफ हैं। हदीस का मतलब ये है। अब आगे बात आमिर भाई ने वो आर्टिकल दिखा दिया, वो आप रिसर्च करेंगे, दैट्स ओके। मैं जी एक और सिस्टर आर्टिकल अलीना, नीचे दे रहा हूँ साइकोलॉजी टुडे मैं का, जिसमें ये ठीक है। बोला गया अब इमोशनली ज्यादा मैं चाहूंगा सिस्टर अलीना आप इस मौजू पर गुफ्तगू करें, आप अगर पहले आप चाहें। मुझे बोलने का मौका देंगे? जी आप मुझे जी बोले, बोलने का मौका देंगे? आप ही को तो दिया था, इसी मौजू पर तो बात हो रही है जब से। जी फरमाइए। नहीं, आप आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं तो क्रॉस आर्ग्यूमेंट तो मुझे भी करना चाहिए ना। ओके कीजिए। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, अच्छा ये सिस्टर आमिर हजरत भाई ने कहा ये जो ये मेडिकली क्रॉस आर्ग्यूमेंट आ रहा है इसमें मुझे सीखने का आंसर कम और बहस मुबासे का आंसर ज्यादा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से सिस्टर लीना को दिया जाए। जी जी, जी मैं सुन लें, पहले एक मरतबा सुन लें, उसके बाद फिर देखते हैं। जी जी सिस्टर सबा, गो अहेड, क्रॉस आमिर आर्गुमेंट। भाई ने कहा कि ये मेडिकली बात साबित हो गई कि औरतें कम अकल होती, वो इमोशनली वीक होती हैं, ठीक है? यही आमिर भाई ने बोला है ना अभी? नहीं मैंने नहीं बोला ये, फिर मुझे गलत कोट कर रहे हैं। यही मसला हो रहा है कि आप मेरे ख्याल से शायद गौर से सुन नहीं पा रही, आप इमोशनल ज्यादा हो गई हैं, रिलैक्स हो जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिस्टर लीना आपके साथ बात करेंगी, मैंने ये बात की ही नहीं है कि औरतें इमोशनली वीक होती हैं। ये बात ना मुफ्ती साहब ने भी नहीं की, ये बात हम में से किसी ने भी नहीं की। यही तो बात है कि आपको नहीं समझ पड़ रही, मुश्किल पड़ रही है, ये तो बात की ही नहीं है। जी, आप दोबारा समझा दें। नहीं भी इस चलें, तरह नहीं होता ना सिस्टर, अब आप दोबारा इतना सुन लीजिएगा। मैं मुख्तसर एक चंद सेकंडों के अंदर, औरत जब फैसला करती है तो उसके फैसले में इमोशंस का किरदार रैशनैलिटी के मुकाबले में ज्यादा होता है। इस चीज को बयान करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताबीर इख्तियार की है और उसको मिसाल से, शहादत की मिसाल से, गवाही की मिसाल से समझाया है। अगर औरतों को मुतलकन कैटेगोरिकली कम अकल, नादान और बेवकूफ साबित करना होता तो उसी हदीस में जिस औरत ने सवाल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको इंटेलिजेंट ना कहा गया होता। जी ये हम कहना चाह रहे थे। अब इसके बाद आपको कुछ कहना है तो ठीक है, वरना फिर मैं सिस्टर अलीना से कहूँ। जी आप कहना चाह रहे हैं, फिर अभी आप कह भी रहे हैं, और फिर आप, अब जब मैं उसको पूरा समराइज करती हूँ, इमोशनली वीक कहा है आपने, तो आप मानते नहीं हैं। नहीं, इसमें मैं इमोशनली कहा कि इमोशनली वीक, हजरत इमोशनली इमोशनली वीक होने में और इमोशनली स्कैटर्ड होने में या डाइवर्ट होने में या मिलान होने में फर्क होता है। ठीक है, हाँ, डिटर्मिन होने में फर्क होता है। सिस्टर आप सिस्टर लीना को बात करने दें, आपने आपको समझने में शायद टाइम लगेगा। सिस्टर लीना बात कर लीजिए। हाँ, वो जो औरतें को अच्छे से समझ सकेंगी। सिस्टर सब आपका तरफ से माइक भी एको कर रहा है, आप जरा इसको म्यूट कीजिएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे ख्याल से सिस्टर को प्रॉब्लम जो आ रही है वो वर्ड वीकनेस से आ रही है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि औरत के अंदर कोई वीकनेस होती है। वो बराबरी की बात करना चाह रही हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी मर्द हजरात बैठे हैं, मैं अगर इनसे ये पूछूं कि आप लोग अपने आप को वीक मानेंगे घर गृहस्थी में, बच्चे पालने में, तो वो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुछ चीजों में मर्द जो है उनको बढ़तरी दी गई है और कुछ चीजों में औरतों की मैनेजमेंट, औरतों का तरीका जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से है। तो ये वीकनेसेस नहीं है, ये बल्कि ये बैलेंस है। तो सिस्टर उसको बार बार वर्ड वीकनेस से, चाहे वो इमोशनल में हो चाहे वो रैशनल तरीके से, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो सिस्टर हम लोगों को, मैं आप जब ये बात कर रही थी तो मैं नीचे भी यही लिख रही थी कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि अगर ये बैलेंस अल्लाह पाक ना हमारे बीच बनाता है, या जो घर के जो दो पहिए होते हैं जिनसे घर चलता है, बैलेंस ना हो तो फिर ये किस तरह चलेगा। आप इमोशनल हम हैं और इमोशनल की वजह से ही हम अच्छे तरीके से बच्चे पाल सकते हैं। अल्लाह ने हमारे अंदर ये वीकनेस नहीं है, हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रांगनेस है। अब जो बाहर मैनेजमेंट के मसाइल होते हैं वो एक मर्द इसलिए अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसने दुनिया देखी होती है, सोशली होती है। तो सिस्टर इसमें अगर आप कोई बात करना चाहें तो करें, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि कहीं पर हम ग्रेटर हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, कहीं पर मर्द हैं, और यही खूबसूरती है इस्लाम की।
بہت زبردست. اچھا میں ایک سوال اور سسٹر سبا سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو واقعی ویکنیس سے مسئلہ ہے، کیا آپ نے اس پر کبھی سوال نہیں اٹھایا کہ فزیکلی یا فزیولوجیکلی مرد کیوں پاورفل ہے اور عورت کیوں کمزور ہے؟ جی اب میں اپنا مائک میں نے انمیوٹ کر لیا. جی وہ میں اس پر سوال اٹھاؤں گی کیوں؟ اس پر تو قرآن پاک میں نہیں لکھا ہے نا. نہیں، یہ تو ایک فیکٹ ہے سائنس نا. تو یہی کہتی ہے. سائنس تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ لیکن عورت کی جو سائنس تو ساخت ہے ہے، عورت جو ہے وہ جی کمزور ہے اپنی جسمانی اعتبار سے اور مرد طاقتور ہے. ٹھیک ہے، اس پر جی آپ کو یہ جو نیچر نے، اگر آپ اس کو نیچر مان لیں، چلو تھوڑی دیر کے لیے خدا کو الگ کر دیں، نیچر نے جو تقسیم کر دی ہے، کیا یہ انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ نیچر نے تو، میں تو نیچر کو مانوں گی نہیں نا، میں تو کریٹر کو مانتی ہوں، اللہ چلے تعالیٰ کو. چلے میں ٹھیک یہ ہے. کہوں تو گی اللہ اب اگر تعالیٰ مجھے نے پھر بتائیں کہ مجھے کیا ویک بنایا کیا فزیکلی. خدا تعالیٰ نے مرد کو جسمانی اعتبار سے کمزور اور مرد کو مضبوط اور عورت کو کمزور بنایا جسمانی اعتبار سے؟ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جی نا انصافی ہے؟ یہ نا انصافی ہوتی اگر لکھ دیا جاتا قرآن پاک میں. کیا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یعنی یہ زیادتی، یعنی جب آپ دنیا کی خود ہی ساری کہہ رہی ہیں زیادتیاں اسلام ہاں کرے گا. جی جی، جب آپ خود ہی نہیں کہہ نہیں رہی ہیں کہ بنانے والا میں اللہ یہ ہے، کہہ رہی ہوں. سن لیجیے جی بنانے والا اللہ ہے، آپ اللہ کو خالق مان رہی ہیں، تو مرد کو بھی اس نے جی بنایا، عورت کو بھی اس نے بنایا، مرد کو طاقتور بنایا، عورت کو کمزور بنایا. اب یہ اللہ کی نا جی انصافی آپ کو لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی لگتی ہے. تو ٹھیک ہے، ادھر کیوں نہیں لگتی جیسے ایک کہ مرد کو پاور ہوتی ہے نا، عورت کے جو یہ کسی فیصلے ہیں وہ پوزیشن کی ایموشنز کی ہوتی ہے. بنیاد پر ہوتے ہیں اور ریشنلٹی کی بنیاد پر کم ہوتے ہیں، آپ کو وہاں پر اللہ کی مرضی کیوں نہیں لگتی؟ میں اس کو وہاں پہ میں دو جی مثالیں دینا چاہوں گا. ایک ہائپوتھیٹیکل ہے اور ایک جو ہے وہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. وہ ہائپوتھیٹیکل اگزامپل یہ ہے، مثلا دو دوست کہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں، روم شیئر کر رہے ہیں. تو ایک جب صبح اٹھے تو ایک دوست بیمار تھا. دوسرے نے پوچھا بھائی اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اس نے کہا یار آج بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو دوسرا دوست کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے چلتا ہوں میں، کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ کے چلے جائے گا. ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آنے والا، چونکہ جو بندہ ہے نا وہ اس کی بیوی نہیں ہے، وہ ایموشنلی اس کو پیمپر نہیں کرے گا، اس کو وہ اس کے ساتھ کہ یہ دوا لے لو، فلاں لے لو، اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے سر دبا رہا ہے، اس کے پیر دبا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ نکل لے گا. لیکن اگر اس کی جگہ بیوی ہوگی، شوہر اٹھے اور وہ یہ کہے کہ آج میری طبیعت خراب ہے اور لگتا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا، تو بیوی اپنے سارے کام چھوڑ کر شوہر کی تیمارداری میں لگ جائے گی. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے جو گھر گرستی جن میں اچھا ماحول ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فیملی کو خوبصورت بنایا ہے کہ اگر عورت میں ان ایموشنز کی کمی ہوتی نا تو اس کا رویہ بھی اس دوست جیسا ہوتا کہ جو اپنے کام سے لگ جاتا بھائی تم بیمار پڑے رہو. اس میں ایموشنز کی زیادتی اسی لیے کہ وہ اپنے ایموشن کا اس وقت مرد کے لیے اظہار کرے جس وقت مرد کو ان ایموشنز کی ضرورت ہے. تو یہ ہے ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل. اور جو ریئل ٹائم ایگزامپل ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آج سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے میں یو ایس میں ایک کورٹ میں گیا اور کورٹ میں ایز اے جیورر میرا جیوری سروس کے لیے انتخاب ہوا. وہاں کیس تھا ڈومیسٹک وائلنس کا، اور ڈومیسٹک وائلنس میں جس بندے کو پکڑا گیا تھا اس کے خلاف کافی گواہیاں موجود تھیں کہ اس نے اپنی بیوی کے پنچ مارا ہے اور تھوڑا سا بلیڈ بیوی کو ہوا. تو جیوری سروس کا مطلب امریکہ میں ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو آپ کتنی فیملیئر ہیں اس سے، تو جو 14 بندے ہوتے ہیں جیوری باکس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی بندہ مجرم ہے یا نہیں ہے. تو سارے گواہ سارے ثبوت سننے کے بعد ہم لوگوں کو جج کے کمرے میں بھیج دیا گیا. میں اس میں شامل تھا، باقی سب گورے تھے، عورتیں بھی تھیں مرد بھی. اب ہمیں وہ سارے جو ثبوت تھے وہ دوبارہ دیکھنے تھے. تو اس میں جو مرد تھے وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے کہ ہاں بھائی پنچ تو لگا ہے، لیکن ایک پنچ کی وجہ سے بندہ 3 سال جیل میں جائے یہ نا انصافی ہے. لیکن جو عورتیں تھیں وہ یہ کہنی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے پنچ مار دیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ 3 سال کیا 4 سال اس کو 5 سال اس کو جیل ہونی چاہیے. اور پھر آہستہ آہستہ جب مردوں نے دلیل دے کر ان کو قائل کرنا شروع کیا تو ساری کی ساری عورتیں مردوں کے کیمپ میں آ گئی اور اتفاق یہ ہوا کہ یہ بندہ گلٹی نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی طرح کے ثبوت ہیں، ان دونوں ثبوتوں کو سمجھنے کی جو بنیاد ہے وہ بالکل الگ الگ ہے. کچھ لوگ اس کو ایموشنز کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں اور کچھ اس کو ریشنلٹی کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں. اور جب ریشنلٹی کی بنیاد پر سمجھنے والوں نے
इमोशंस की बुनियाद पर समझने वालों को कायल किया तो वो फौरन कायल हो गए। तो ये रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस मेरा अपना है, मैं उसको बयान कर रहा हूं। तो इसीलिए भी 2 औरतों की गवाही मांगी गई है एक मर्द के मुकाबले में। अच्छा हजरत, मैं सिस्टर ने जो बात की है ना, मुझे बड़ा अजीब ये चीज लगी कि उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया है। अगर हम लोगों ने तो सुन लिया है, अगर सुनने वालों ने भी सुना हो, तो उनको जब आपने बताया ये चीज, वो कहते हैं मैं तब इस पर एतराज करती जब वो कुरान के अंदर या हदीस के अंदर लिखा होता है, क्योंकि वो एक फैक्चुअल नेचुरल चीज है, लिहाजा मैं उसको मर्दी मानती हूँ और उसको मर्दी मान के चल रही। मुझे फिर ये चीज समझ आ रही है कि इसका मतलब है कि जो एतराज वाली चीजें हैं, यानी जो इस्लाम ने कह दिया है, उसको मर्जी मानने की बजाय या समझने की बजाय वो उस पर एतराज है उनको, वो दिक्कत है। अब अल्लाहु आलम, जी, मैं तो हुस्न ज़न रख रहा हूँ। बात है कि ये डिस्टिंक्शन तो बनता ही नहीं ना, सेंस इसका कि जो कुरान लिखा होता तो मुझे एतराज होता। जब आप खुद ही मान रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीज को बनाया और हर चीज का खालिक है, तो फिर कुरान में लिखा हो ना लिखा हो तो एतराज तो अल्लाह पे बनेगा ना। जी, तो आप अगर मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, तो मैं भी मान रही हूँ, हर चीज़ को बनाया, आप भी मान रहे हैं। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। थोड़ा-सा हमारा कॉन्सेप्ट फ़र्क है। मेरा नज़रिया और है, आपका और है। मेरा अभी चेंज हुआ है। मैं आपसे ये सवाल रखती हूँ, अगर मैं ये इस हदीस को भी मान लेती हूँ, ठीक है, नाक़िसुल अक़ल नहीं, तो वो इसलिए कहा गया। अगर आप औरतों के राइट्स पे बात करते हैं, तो इस्लाम में औरतों के राइट्स तो कम किए गए हैं, फिर आप ये भी मान लें। नहीं, किसने कह दिया कि औरतों के राइट्स कम तो किए गए हैं? किसी भी चीज की, डोमेस्टिक रुक वायलेंस जाइए, की किसी बात भी की। चीज की कमी जो है वो आपको कैसे पता चलती है? ज्यादती से पता चलती है ना, कि एक तरफ ज्यादती है तो दूसरी तरफ कमी होगी, राइट? जी, ज़्यादती, अच्छा, जी। कमी और ज्यादती को जब आप कंपैरिजन करेंगी तो तभी आपको पता चलेगा कि ये कम है वो ज्यादा है। लेकिन जी। मुझे एक बात बताएं आप कि अगर दोनों चीजें बिल्कुल अलग 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 हो, दो बिल्कुल अलग अलग डोमेन हो, मसलन आप ये कहें कि ये जो तरबूज है ना, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की 500 जीबी से बड़ा है, क्या ये कंपैरिजन सही होगा? नहीं। बिल्कुल अलग अलग चीज है ना भाई। तरबूज को आप कंपेयर करेंगे दूसरे फलों से, ना कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी से। दो अलग अलग चीजें हैं। तो अपने अपने डोमेन में मर्दों को जो उनके हुकूक है वो दिए गए, औरतों को जो उनके हुकूक है वो दिए गए हैं। ऐसा नहीं है तो कि वो मर्दों को ज्यादा हुकूक दे दिए गए, औरतों को कम दे दिए गए। हाँ, कुछ चीजों कोई में नहीं, होल्ड ऑन सुन लीजिए, कुछ चीजों में कि जिनका ताल्लुक मसलन डिसिप्लिन से है, जिनका ताल्लुक मसलन घरदारी चलाने से, मसलन आपस में इख्तलाफ हुआ कि भाई मामला किस तरीके से सुलझाए, तो जो लास्ट वर्ड है वो उसका होगा जो सरबराह खानदान है। किसी एक ना एक को सरबराह खानदान होना पड़ेगा। तो खुदा ताला ने सरबराह खानदान किसको बनाया? वो मर्द को बनाया, और मर्द को उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से, और इसी तरीके से कुरान ने बताया कि वो बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, कि वो चूंकि बाहर जाकर काम करते हैं, घर के ऊपर खर्च करते हैं, ये सारी चीजें हैं, यानी वो मेन रिसोर्स प्रोवाइडर हैं, इसलिए फिर उनकी बात लास्ट बात होनी चाहिए। ये कुरान का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताएं कि कौन सा निजाम, अगर फैमिली एक निजाम है तो क्या कोई निजाम बगैर हायरार्की के चल सकता है? नहीं। उस हायरार्की में किसी एक का सुपीरियर होना जरूरी है कि नहीं है? जी, मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है। तो बस बात खत्म हो गई, फिर किस बात पर है? मुझे तो जब मुझे इस बात से अब ये कहना अल्लाह ताला ने कहा जी, अब ये कहना कि मर्द औरतों के हुकूक कम मारे, है, ऐसा नहीं है जी। तो मर्द को तो मारने की इजाज़त है, बीवी के ऊपर हाथ उठाने की, बीवी को तो नहीं है। ठीक, अब आपने एक दूसरा सेम मसला वही कर लिया। काम अगर उसका शौहर कर रहा है, ठीक 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 सेम ठीक वही काम कर रहा है, तो आप कह ठीक, रहे हैं ना अगर डोमेन सेम होगी, तो यहाँ हाँ तो ठीक, डोमेन सेम आ रही है। ठीक है ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हायरार्की को आपने तस्लीम कर लिया, ठीक है। आपके मुल्क में, आप इंडिया की हैं पाकिस्तान की हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान की। सदर मेरे ख्याल से आरिफ अलवी अभी भी हैं, बाकी है या निकल लिए? जी जी हैं। अच्छा, तो सदर साहब पर अगर आप केस करना चाहे तो कर सकती हैं। कम से कम इंडिया में तो नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट के ऊपर, हायरार्की की वजह से केस नहीं कर सकते आप। सदर कर सकता है, नहीं, सदर पे भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में भी नहीं हो गवर्नर्स सकता पे, जी। सदर पे एक्सेप्शंस है। जी, अब मुझे बताइए कि जो दुनिया का निजाम है उसमें भी जो हायरार्की में जो सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकती, वो कर सकता है। क्यों? हायरार्की मेंटेन करने के लिए। अगर आपको
اختیار دے دیا جائے کسی بھی شخص کو کہ بھائی چلو جی صدر صاحب پر کیس کرو. ہر ایک آدمی صدر پہ کیس کرے گا. کبھی صدر جو ہے راولپنڈی کی عدالت میں بیٹھا ہوگا, کبھی پشاور کی عدالت میں بیٹھا ہوگا, کبھی جہلم اکیڈمی پہ بیٹھا ہوگا, تو اس کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. تو اس لیے جو ہے میں ان کے فالوور نہیں ہوں ویسے. اس میں مفتی صاحب میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سسٹر جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مطلب عورت کو کیوں نہیں ہے حق مارنے کا. تو بہن آپ ذرا اپنے بھائی پہ ذرا ٹرائی کر لیں. یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری ہے. آپ جیت ہی نہیں سکتی ہیں مرد سے مارنے کے. میری بات بہن نہیں سمجھنی. میں بات کرنا سسٹر کو بات کرنے دیں. سسٹر صبا ان کو بات کرنے دیں. سسٹر کو بات کرنے دیں. جی سسٹر بات کریں آپ. سسٹر جی میں یہ کہہ رہی تھی, دیکھیں آپ ڈیمانڈ بھی وہ کریں کہ جس کا کوئی سلوشن. اور سسٹر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی عورت کو حق ہونا چاہیے, تو اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ فائٹ آپ جیت سکیں گی فزیکلی, تو آپ جیت بھی نہیں سکتے نا بہن. تو ہم وہ ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں جو قرآن میں اللہ نے ہمیں جس طرح پرووائڈ کیے کہ اگر کوئی مرد آپ سے زیادتی کرتا ہے, آپ کا شوہر, آپ کا بھائی, آپ کا باپ, کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, فزیکلی آپ کو مارتا ہے, ہارم کرتا ہے, تو آپ کے پاس اسلام نے خود قانون دیا کہ آپ اس کو کیسے اس فائٹ کو جیت سکتی ہیں. اگر ہاتھا پائی کرنی ہے تو یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری, بلکہ آخر میں آپ کو زیادہ پٹیاں لگ جائیں گی میری بہن. تو ڈیمانڈ بھی آپ کوئی ایموشنل بیٹھ کے کریں. چلے مطلب اسی کو لے لیں سسٹر سوا, اسی کو لے لیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہیں ماروں گی, تم مجھے مارو, شوہر کے ساتھ آپ کا یہ کانٹریکٹ ہو جائے. تو جب آپ ماریں گی نا تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی, لیکن جب وہ ہاتھ چھوڑے گا نا تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو. تو نہیں اگر نہیں ہے نا جو فزیولوجیکل جو ڈیفرنس ہے وہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا نا. اچھا میں اس پہ نا ایک بات, میں اس یہ تو میرا ڈیسیژن ہے, لیکن مجھے وہ یہ کہہ رہی رائٹ ہیں, نہیں ملا کہ وہ گناہ ہاں پہ گناہ رائٹ, کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی رائٹ ملنا. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مرد کو ملا ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے. میں عرض کر دیتا ہوں, میں اس پہ کچھ عرض کرتا ہوں. سسٹر کا جو بیسک جو پریمیسز ہے وہ یہ ہے. کیسر بھائی بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں بڑا کیسر بھائی پہلے آپ کر لیں, کیونکہ آپ بھی کافی دیر سے خاموش ہیں. یعنی اچھی بات ہے, میں آپ کے انڈر کارڈ میں آ جاؤں گا اس طرح سے. مین ایونٹ آپ کا ہو جائے گا. سسٹر صبا السلام علیکم, میں کیسر عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ مرد کو حق ہے عورت کو مارنے کا, آپ کو پتا ہے یہ حق کیوں ہے؟ مجھے صرف آیت پتا ہے. ٹھیک ہے, آیت 434 ہے. اور اس آیت میں مفتی صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس صورت میں مارنے کا حق ہے؟ کیونکہ میں نے جن علماء سے پوچھا تھا انہوں نے سسٹر کیسر بھائی نے کچھ پوچھا ہے, ان کو دیکھ لینا. میں آپ کی طرف بڑے غور سے آبزرو کر رہا ہوں آپ کو. کیسر بھائی کو جواب دے دیں جو پوچھ رہے ہیں وہ. جی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 434 ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34. یہی گھوم پھر کے سامنے آتی ہے بار بار. ہیئر از اے سچویشن کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے جو مرضی کرے, جب اٹھا کے آپ نے مارنا شروع کر دیا. تو سوال میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں, نشوزہن یہ ایک بڑی پرٹیکولر فریز ہے جو حدیث میں بھی استعمال ہوئی ہے. بات ہم کرتے ہیں, اور میری پوری بات سنیے گا, اس کے اینڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ عورتیں ہیں جو کہ گمراہی کرتی ہیں, یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ کی جو عزت ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے. یہ پیچھے بات لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں بیسکلی اچھی ہوتی ہیں جو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. جب ہسبینڈ پاس نہیں ہوتا وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی عزت کی, اپنے نکاح کی حفاظت کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہے کہ وہ عورتیں جو سرکشی کرتی ہیں, یعنی کہ وہ خیانت کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی امانت میں, اس کا بیڈ کسی اور مرد کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یا کہیں اور انہوں نے تعلق بنائے ہوئے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتی ہے نا, اس سے بات کرو, سمجھاؤ اسے. پھر بھی باز نہیں آتی, بستر جدا کر لو. پھر بھی باز نہیں آتی, اس کے بعد پھر آگے مارو. اور پھر اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو کبھی تم بہانہ بھی نہ ڈھونڈو اس کو تانا دینے کا. اب یہاں پہ جو سٹیجز ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بات آتی ہے اس کو سمجھانے کی, تو اس عورت کے پاس خلا کا حق ہے, وہ خلا نہیں لیتی. وہ کیا کرتی ہے, وہ اپنے ہسبینڈ کی عزت نارام کیے رکھتی ہے, ایک بوائے فرینڈ بنائے رکھتی ہے, اور یہ ایک ضد کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہ کے ایسا کروں گی. پھر وہ اسے بستر جدا کرتا ہے, اور وہ پھر بھی کہتی ہے میں خلا نہیں لے رہی, حق میرے پاس ہے, میں لے نہیں رہی, میں یہیں پہ رہ رہی ہوں, تمہارے گھر میں رہ کے سارا کچھ کروں گی. مجھے اس کے بعد آگے, اور وہ جو
مارنے کا بھی اس کی بھی کئی طرح کی اس کی تشریحات ہیں. بہت سے لوگ اس کو فزیکل مارنا سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ فزیکل نہیں مارنا سمجھتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اسٹیج پہ تو پراپر پینٹی بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ ایسی عورت جو ایسی حرکت کر رہی ہے. ناؤ اور اس کے بعد بھی ہے کہ اگر وہ پھر اپنا راستہ ٹھیک کر لیتی ہے تو آپ نے اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے, بہانہ نہیں ڈھونڈنا ہے آپ نے. اب آپ یہ آیت نا کسی نان مسلم کپل کے پاس لے جائیں, ملحدین کے پاس لے جائیں کہ کسی ملحد کی بیوی ایسی حرکت کر رہی ہے, اور اس کو بتائیں کہ یو کے میں انہوں نے ایوریج, برطانیہ میں ہر ہفتے انہوں نے ایوریج 2 عورتوں کا قتل ہوتا ہے ان کے سابقہ شوہروں یا ان کے سابقہ بوائے فرینڈ کے ہاتھوں کے. جب ہمارا ریلیشن شپ تھا تو تم نے بے وفائی کی تھی, مجھے چھوڑا تھا اور کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ صرف یو کے اسٹیٹس ہیں, بہت سے ملکوں کے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. کہ تمہیں کیا اچھا لگے گا کہ تم ایسی حرکت کر رہی ہو تو تمہارا ہسبینڈ آ کے تم سے بات کرے, بیڈ جدا کرے, یہ پروسیس تمہیں اچھا لگے گا, یا کھینچ دے جو ہی دیکھے نا تمہیں ایسا کرتے ہوئے وہیں پہ پھڑکا دے؟ کہ 434 تمہیں اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ اور یہ اس میں کوئی جنرل پرنسپل نہ لیجیے گا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی بات کہا ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں عورتوں کو مارو سوائے یہی سرکمسٹانسز جو 434 کے لکھے ہوئے ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیے, اپنے بھائی کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے گھر کی عزت کرے, وہ ہمارا بھائی ہیں, ان کے بیچارے پرسنل ریلیشنز کو ریموو کرتے ہیں کسی بھی آدمی کو, کہ جس کی بیوی ایسے کر رہی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو اتنی عزت دو کہ اس حرکت کے باوجود اس سے بات کرو, پھر بستر جدا کرو, پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گی بھی نہیں اور تمہارے گھر میں ہی رہ کے کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کروں گی. What should be the response?